السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کے اندر پرائم منسٹر نواز شریف کے تینوں بچوں نے جو اپنے جوابات جمع کروائے، پرائم منسٹر کے 4 بچے ہیں لیکن 3 کے نام پاناما پیپرز میں آتے ہیں، 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کا۔ ایک بیٹی کا تذکرہ نہیں آتا جس کی ڈار صاحب کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ جن 3 بچوں کے نام آتے ہیں اس میں حسن اور حسین دونوں بیٹے ہیں، اور مریم نواز شریف جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جن کا بہت دفعہ تذکرہ بھی یہاں ہوتا ہے کہ 2 کمپنیز کی وہ وارث ہیں۔ جو سامنے ابھی تک پیپرز آئے اور کورٹ کے اندر جو چیزیں رکھی گئیں وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کورٹ کے اندر جو ان تینوں بچوں نے پلی لی ہے اس میں 2 چیزوں کا اقرار نامہ بڑا کلیئرلی آ گیا۔ ایک تو آف شور کمپنیاں یا یہ سمندر پار جو کمپنیاں ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، موجود ہیں، ہوا میں پاناما پیپرز میں الزامات نہیں آئے، کمپنیاں موجود ہیں، ملکیت کس کی ہے۔ الزام یہ ہے ڈاکومنٹس کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ مریم نواز شریف کی ہیں نیلسن اور نیسکو، اور انہوں نے کورٹ کے اندر پلی لی ہے کہ یہ حسین کی کمپنی ہے، میں صرف ٹرسٹی ہوں اس کی۔ ٹرسٹی سے مراد یہ ہے کہ میں اس کو مینیج کر رہی تھی، بینیفیشل اونر نہیں ہوں، میرے اس کے اندر کوئی مالی مفادات وابستہ نہیں ہے، یہ پوزیشن انہوں نے لی ہے۔ کمپنیوں کے وجود سے انکار نہیں کیا، مان لیا کہ ہیں، صرف یہ کہا کہ مریم ٹرسٹی ہیں، حسین جو ہے وہ اس کا مالک ہے۔ حسن جو دوسرا بیٹا ہے اس نے پاناما پیپرز کی ویب سائٹ کے اوپر ICIJ جس نے یہ ڈاکومنٹس ریلیز کیے وہاں ایک اپنے وکیل کے ذریعے بھیجا ہے کہ 1 ہائیڈ پارک ایک پراپرٹی ہے، بڑی کاسٹلی پراپرٹی ہے، میرے خیال میں لندن کی جو مہنگی ترین پراپرٹیز ہیں ان میں سے ایک پراپرٹی ہے۔ اس کے متعلق اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ پراپرٹی میری ہے، 2015 میں نے بیچ دی تھی، اس کے بعد باقی تفصیلات ہیں اس کے اندر کہ یہ کس کمپنی سے تھی، کس سے میں نے شیئر لیے، لیکن اس نے بھی مان لیا کہ میری، یہاں تک چیز طے ہو گئی۔ یہ اپارٹمنٹس اب یہ چیز ڈاکومنٹس کی روشنی میں حسین کی ملکیت ہے، جو کمپنیاں اس کو اون کرتی تھیں مریم اس کی ٹرسٹی ہیں، یہاں تک چیز واضح ہو گئی۔ پیسہ کہاں سے آیا اس کے اوپر یہاں پہ پلی لیا بچوں نے کہ 1980 میں ان کے دادا میاں شریف نے جو سٹیل کا کاروبار دبئی میں بیچا، اس سے جو پیسہ حاصل ہوا تھا اس سے یہ اپارٹمنٹس خریدے۔ یہ تھوڑا سا ٹیڑھا معاملہ ہے، اتنا آسان اور سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نواز شریف 2 مواقع کے اوپر قوم سے خطاب میں اور پارلیمنٹ کے اندر خطاب میں گلف سٹیل مل کے نام سے ایک کمپنی میاں شریف نے 70 کی دہائی میں بنائی تھی UAE میں جا کر، دبئی کے اندر۔ جب یہاں نیشنلائزیشن کا عمل شروع ہوا تو وہاں انہوں نے BCCI سے اور مشرق بینک سے قرضہ لیا، جو ہماری ابھی تک کی تحقیق ظاہر کرتی ہے۔ میرے پاس ڈاکومنٹس نہیں تو میں یقینی طور پر 100% یقین سے بتاؤں کہ وہ لون جو تھا گلف سٹیل مل والا BCCI مشرق بینک کا، وہ ڈیفالٹ کر گئے تھے میاں شریف صاحب اور پراپرٹی اٹیچ ہو گئی تھی اور ان کے حصے میں وہاں پیسہ ویسا کچھ نہیں ملا تھا۔ لیکن ڈاکومنٹس کے اندر پلی یہ ہے کہ وہاں سے دبئی کے اندر جو فیکٹری جو کاروبار بیچا سٹیل کا، اس سے حاصل ہونے والی رقم سے لندن کے اپارٹمنٹس خریدے۔ اگر یہ بات درست تسلیم کر لی جائے کہ وہاں سے اتنا پیسہ ملا تھا جس سے لندن کی پراپرٹیز خرید لیں ان بچوں کے نام پہ، اپنے پوتوں کے لیے یا پوتی کے لیے، جس کے لیے بھی خریدی انہوں نے یہ جائیداد، تو پھر جدہ والی سٹیل مل جو عزیزیہ سٹیل مل بنائی، جو پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی کے اندر خطاب میں کہا تھا، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ بذات خود ایک سوال ہوگا۔ تو سپریم کورٹ نے جو اگلی پیشی ہے اس کے اندر جو چیزیں مانگی ہیں بڑا سیدھا سادہ انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا جائیداد تو آپ نے مان لی، پراپرٹی مان لی، یہ کام آسان ہو گیا، اب ہو سکتا ہے ہمیں کمیشن بنانا ہی نہ پڑے، اگلی 2 پیشیوں میں ہو سکتا ہے رزلٹ بھی، نتیجہ بھی نکل آئے۔ انہوں نے کہا جائیداد تو آپ نے تسلیم کر لی، تو اب بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے کہ یہ بتائیے کہ پیسہ کہاں سے آیا، ٹیکس ڈکلیئر تھا یا نہیں تھا، منی ٹریل آپ نے بتانی ہے۔ تو پرائم منسٹر کے جو قومی اسمبلی کے خطابات ہیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں، دبئی والی فیکٹری کی سیل کے حوالے سے اور پھر جدہ والی فیکٹری کے قیام کے حوالے سے، پہلے وہ آپ کو سنا پرائم منسٹر نواز شریف اور حسین نواز کیا کہہ چکے ہیں، پھر میں کچھ آپ کو ڈاکومنٹس بھی دکھاؤں گا، سنوائیے گا جی۔ ہمارے والد محترم حیات تھے، انہوں نے جلا وطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی۔ اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کے فروغ سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی۔ ہمارے اپنے ہی خاندان کی لگائی ہوئی مل تھی دبئی میں خود دبئی گیا ذاتی طور پر، جا کے میں نے اسے وہاں خریدا۔ اب یہ دونوں پرائم منسٹر صاحب اور ان کے برخوردار کہہ رہے ہیں دبئی سٹیل مل کے حوالے سے کہ اس کو بیچ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے جدہ میں سٹیل مل لگائی تھی، اور برخوردار یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ اس کے اندر بھی تضاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں دبئی گیا، ہمارے خاندان کی مل تھی، بند پڑی ہوئی تھی بڑے عرصے سے، جو اب مالک تھا، یہ پوری سٹیٹمنٹ یہ جو اب مالک تھا اس نے پیک ویک کر کے رکھی تھی، اس کا خیال تھا کہ یہ سارا سکریپ میں جائے گا، ہم اس کو لائے اور دوبارہ جدہ میں چلائی۔ تو کسی حد تک وہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ یہ شاید وہ مل ہو جو بعد میں ایک الہلی گروپ تھا وہیں کا، اس نے مجھے پتہ چلا خرید لی تھی، پھر ان سے گلاداریز نے خرید لی اور پھر یہ اسی طرح بکتی رہی، لیکن چلی نہیں ہے مل، پڑی رہی اسکریپ کی صورت میں، اس کو لا کے عزیزیہ سٹیل مل بنایا گیا۔ تو اس سٹیل مل سے کون سا اتنا پیسہ ملا تھا جس سے بعد میں جدہ میں بھی مل لگ گئی اور اس سے پہلے لندن کے اپارٹمنٹس بھی آ گئے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر دوسری چیز آ گئی کہ وہاں پر سائنڈ ڈاکومنٹس، دستاویزی ثبوت دینے ہیں۔
ICIJ کے جو پاکستان میں نمائندے ہیں عمر چیمہ، انہوں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ ورک بھی کیا اور بہت بھی کیا، سارے نام بھی انہیں کی بدولت ہم سب کو پڑھنے کو ملے. یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں، میں اسکرین کے اوپر ڈال رہا ہوں. کومبر اس گروپ نے 7 ملین پاؤنڈز کا ایک لون لیا، اور اس کے جو 2 بندے جنہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر، ایک ہیں حسین نواز اور دوسری مریم صفدر یا مریم نواز شریف. ان کا نام مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے آتا ہے. پاناما پیپرز کے اندر ان کا نام مریم صفدر ہے، جس نام سے ہم انہیں جانتے پہچانتے ہیں وہ مریم نواز شریف ہے، لیکن ٹیکس کے ڈاکومنٹس میں نام کے سپیلنگ مریم کے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. یہ سائن ڈاکومنٹ ہے جو ہمارے پاس ہے، اور یہ ICIJ سے عمر چیمہ نے یہ ڈاکومنٹ ریلیز کیے جو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. اور ایک یہ منروا کا ڈاکومنٹ ہے، ان کی تفصیل بھی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ڈاکومنٹس کیا کہتے ہیں. دونوں سائنڈ ہیں، اس کے اوپر بھی مریم کے دستخط ہیں، بلکہ جو تفصیل دی ہوئی ہیں اور اس تفصیل کے اندر پوری فیملی کی ڈیٹیلز ہیں، ان کی بیٹیوں کے حوالے سے، ان کے بیٹے کے حوالے سے مریم کی، وہ بھی ڈیٹیلز اس ڈاکومنٹ کے اندر دستیاب ہیں. آج کے جو مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کروا دوں، پھر ہم یہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. عمر چیمہ سینئر جرنلسٹ ہیں دا نیوز سے، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ICIJ کے نمائندے ہیں. طلال چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میاں محمود الرشید صاحب PTI سے لاہور سے میں جوائن کریں گے، اور جسٹس شائق عثمانی صاحب سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، یہ بھی ہمارے ساتھ. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. عمر، پہلے یہ جو دونوں میں نے ڈاکومنٹس دکھائے ہیں، یہ کومبر والا ڈاکومنٹ کیا ہے اور یہ منروا والا کیا ہے، یہ ایکسپلین کر دیں، پھر ہم طلال صاحب سے رد عمل لے لیں گے. یہ کومبر والا ڈاکومنٹ جس طرح وہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک پرانا اپریل کا ایک لنک بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ 7 ملین پاؤنڈ کا لون لیا تھا، یعنی 70 لاکھ پاؤنڈ کا لون لیا تھا ایک سوئٹزرلینڈ کا بینک ہے ڈاش بینک، اس سے. تو اس میں جو ایز اے کولیٹرل 3 کمپنیز تھیں، نیلسن، نیسکول اور یہ جو کومبر گروپ انکارپوریٹڈ ہے. تو نیلسن اور نیسکول میں جو کہ سگنیٹری وہ ان کے جو پراکسی ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو کہ ان کی ایک کارپوریٹ سروس پرووائڈر ہیں منروا، ان کے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں. اور باقی جو کومبر ہے اس میں مریم صفدر کے سگنیچر ہیں اور حسین نواز کے سگنیچر ہیں. تو یہ اس کے دونوں حصے دار ہیں. ہاں، یہ ڈاکومنٹ سے تو یہ لگتا ہے کہ یعنی کہ اگر آپ سگنیٹری ہیں، آپ کے پاس سگنیٹری پاور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں شیئر ہولڈر ہیں، کیونکہ انہوں نے نیچے دستخط کیے ہوئے ہیں. اور جو اس کی تفصیل یہ تھی کہ 3.5 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ لیا ہوا ہے نیلسن اور نیسکول نے، اور 3.5 ملین کومبر نے لیا ہوا. تو نیچے یہ مریم نے سائن کیا ہوا ہے، خود سے مریم نے سائن کیا ہوا ہے اور حسین نواز نے سائن کیا لون ڈاکومنٹس کے اوپر. بالکل. میرے خیال میں طلال صاحب سے اس پہ رد عمل لینا ضروری ہے. طلال صاحب، جو کورٹ میں پوزیشن لی ہے اور پرائم منسٹر نے جو قوم سے خطاب اور پارلیمان میں کہا تھا، دونوں میں ایک چیز فرق ہے. کورٹ کے اندر بچوں نے کہا کہ 1980 میں ہمارے دادا نے، میاں شریف نے، جو سٹیل کا کاروبار بیچ کے پیسہ حاصل کیا، اس سے یہ اپارٹمنٹس خریدی. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیل مل کو بیچ کے، گلف سٹیل مل کو، ہم نے جدہ میں سٹیل مل لگائی. تو وضاحت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ملک صاحب، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہمارا موقف وہی ہے جو ہمارا موقف کئی بڑی دیر سے چلا آ رہا تھا. بہت کچھ کئی ویڈیوز بنی مریم نواز صاحبہ کی، کوئی 10 سال کے وقفے کے بہن بھائیوں کے جو انٹرویوز ہیں ان پہ بنائی گئیں. پھر یہ ڈاکومنٹ مارکیٹ میں کئی ایسے پھر رہے ہیں، اور آپ انشاءاللہ حیران ہوں گے کئی ایسے ڈاکومنٹس پہ کہ جب ان کی ویریفیکیشن ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکومنٹ میں ان ڈاکومنٹ کی یا اپنا عمر چیمہ صاحب کی کوئی بات نہیں کر رہا. دیکھیں نا، میں مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، میں نے عمر چیمہ صاحب کی بات نہیں کی. نہیں، وہ دیکھیں نا، میں نے مارکیٹ کی بات کی ہے، میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا مزید. باقی سپریم کورٹ میں معاملہ ہے اور معاملہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ادھر ہوتی رہی. یہ بتا دیں کہ وہ جو دبئی والی فیکٹری بیچ کے جدہ میں مل لگائی یا وہ دبئی والی فیکٹری بیچ کے اپارٹمنٹ، کون سی بات؟ میں اس سے آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. ساری چیزیں یہ ادھر کورٹ میں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو جنہوں نے ہم پر رٹ کی ہوئی ہے وہ آج کے دن تک کوئی تصدیق شدہ ڈاکومنٹ نہیں دے سکے فوٹو کاپیوں کے علاوہ. ان کو ٹائم دیا گیا، ہم دیں گے. جو ایک ہم پر ہے اوس اور ایک ہم پر ہے ذمہ داری. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جن پراپرٹیز کو ہم نے اون کیا ہے اپنے ایفیڈیوٹس میں، وہ ان کی تمام ٹریل، منی ٹریل ہو، ان کی ملکیت ہو، وہ کب سے تھیں، وہ ہم دیں گے. جو ہم پر الزام لگایا گیا ہے کہ 90s ہے یا 98 ہے یا 80s ہے، وہ الزام لگانے والا دے گا. اب بات آ گئی ایک چیز میرے خیال میں قوم کو سمجھنے میں آسانی کے لیے، میں آپ کی بات کو بالکل یا کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ نے جو پراپرٹیز، جن 4 پراپرٹیز کا الزام تھا، وہ چاروں پراپرٹیز مان لی ہیں. 16 17 صرف ایک وضاحت کی ہے کہ پلاٹ نمبر جو اپارٹمنٹ نمبر 16 اور 16A ہے وہ مرج کر کے اب ایک اپارٹمنٹ ہے. یہ صرف وضاحت ہے، باقی 4 اپارٹمنٹ مان لیے. میں نے آپ سے کہا کہ وہ 4 اپارٹمنٹس مان لیے گئے. ان کی ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ کب سے ہیں. اب 4 سوال سپریم کورٹ نے اٹھا دیے. 4 سوال. ان 4 سوالوں پر
جو ہمارے ڈاکومنٹ ہیں، جو ہمارا فرض بنتا ہے، جو ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں، اور کچھ ڈاکومنٹ اس طرح کے ہیں، بہت سارے اور ڈاکومنٹ ہیں، یہ میں نے نہیں ایگزیکٹلی دیکھے، یہ بینک کا لون ڈاکومنٹ، میں نے کہا بہت سارے، میں نے کہا یہاں تو وہ بھی ڈاکومنٹ پھر رہا ہے کہ جو پہلے کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے، کوئی پتہ نہیں، جنرل مشرف دور، ہاں وہ کوئی ہوتی رہی ہے، وہ 99 کی 2000 کی بات ہے، میں ابھی فاروق اعظم خان کے کامنٹ پڑھ رہا تھا، اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل، ملک صاحب اس وقت بھی الزام یہی تھا، کتنے اصلی ہیں کتنے جعلی، میں کوئی اس لیے یہاں پر نہیں کرنا چاہتا کہ آنے والے منگل تک آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گی. اور ایک اور بات, فاروق اعظم کو 2000 میں یہ تو نہیں پتا ہوگا کہ 2006 میں آپ نے جائیداد خریدنی ہے, وہ 2000 میں یہ الزام لگایا تھا. سمپل سی بات کر لینا, ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے ایفیڈیوٹ ہے نا, اس سے اگر باہر ہوئے تو ہم جھوٹے ہیں. اگر ہمارے ایفیڈیوٹ سچے ہو گئے, اب تو پرائم منسٹر کی بات ہی کوئی نہیں کرتا, اب تو 6, 7, 8 کی بات ہو رہی ہے. اب نواز شریف کی کوئی بات نہیں کرتا کہ نواز شریف کے پاس پہلے نواز شریف کی بات ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی نا. میں زیر کفالت والی ایشو ہو رہی ہے. آخری آپ صرف آرڈر پڑھ لیں, دیکھیں نا آرڈر پڑھ لیں, کس سے ڈیٹیلز مانی ہے, 6, 7 اور 8, یعنی مریم صاحبہ سے, حسن صاحب سے, حسین صاحب کے. اور یہ جو ڈیٹیل ہے نا کہ ڈیپینڈنٹ تھیں یا نہیں تھیں, یہ تو تب آئے گا نا جب ان کے نام کچھ نکلے گا. وہ تو کہہ رہی ہیں میرے نام نہیں ہے, آپ ثابت کریں. اور میری بات سنیں, یہ ایفیڈیوٹ قوم کے سامنے ہے, یہ آج کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیشہ چلنے ہیں. کل بھی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی کچھ نکلا پھر بھی ہم جھوٹے. یہ تو خیر ابھی کورٹ میں اگلے ہفتے یا 10 دنوں میں ثابت ہو جائے گا, اس کے یار یا پار, وہ تو حق میں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہمیں پورا کانفیڈنس ہے. میں بہت اتنا کانفیڈنٹ ہوں, یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا آپ کے حق میں بھی جا سکتے ہیں, آپ کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. فوٹو کاپیاں رکھی ہوئی ہیں, میں بہت ساری اوریجنل چیزیں دیکھ کے بیٹھا ہوں. آپ مجھے لا کے دیتے, میں ابھی ٹی وی پہ دکھا دیتا. یہ میرے وکیل, آپ کے مخالفین کا کیس ختم ہو جاتا ہے, ہمارے وکلا کا کام ہے کہ کس وقت کون سی چیز جاتی ہے. میاں محمود الرشید صاحب, آپ فرمائیے گا, آپ کا وہ انٹرویو تھا مریم بی بی کے ساتھ جس میں یہ جائیدادوں کے پرچیز کے حوالے سے الزامات تھے, وہ سوٹ بار بار آتا رہا کہ میری تو کوئی جائیداد نہیں, میں تو والد کے گھر میں رہتی ہوں. کیا چیزیں ہیں ثبوت آپ کے پاس ڈیٹ آف پرچیز کے حوالے سے؟ پراپرٹیز انہوں نے مان لی ہیں چاروں ہمارے. دیکھیے, میں تو 2011 میں انگلینڈ گیا تھا, وہاں میرے 2 بھائی رہتے ہیں. تو میرے ایک بھائی نے کہا جی کہ یہ ادھر پراپرٹیز اتنی بڑی اتنی مہنگی پراپرٹیز حسن نواز, حسین اور مریم نے خریدی ہیں. تو میں نے کہا یار یہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے مجھے کچھ ڈاکومنٹس دیے جس میں نیلسن اور نیسکون کا ذکر تھا, یہ جو آف شور کمپنی ہیں, اور ایک ایلفرڈ میں ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل ایک سٹور تھا جس کے اوپر ریزیڈنسیز تھیں اور اپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے سینکڑوں کی تعداد میں, وہ رینٹل بیسس پہ چل رہے تھے. وہاں میرے بھائی کہنے لگے کہ یہ حسین نواز کی ملکیت ہے. تو میں نے چند دن وہاں رہا, انہوں نے مجھے وہ جو ڈاکومنٹس دیے میں نے دیکھے, اس میں ان دونوں آف شور کمپنیوں کا ذکر تھا, اور سینٹرل لندن میں یہ جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں ان کا بھی ذکر تھا, مریم نواز صاحبہ کا بھی ذکر تھا. تو ایک ٹی وی پروگرام میں میں نے کہا کہ میاں صاحب کے بچے تو باہر اربوں روپے کی جائیدادیں خرید رہے ہیں, جس پہ لائن پہ لیا ثنا بچہ نے ان کو پروگرام میں, اور مریم نواز صاحبہ نے آ کے ریفیوز کیا ٹوٹلی کہ یہ میرے اوپر الزامات ہیں, میری بیرون ملک کوئی آف شور کمپنی اور کوئی جائیداد نہیں ہے, یہاں میرے پاکستان کے اندر بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے, اور میں تو اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہوں. تو یہ جب بات ہوئی, اس کے بعد اگر تو یہ ٹوٹل جھوٹی بات تھی, غلط الزام تھا, تو انہیں مجھے سو کرنا چاہیے تھا. میں نے اپنی پارٹی سے بات کی تو بہت زیادہ سنجیدگی وہاں پر بھی میں نے نہیں پائی. اور سچی بات یہ, پرسنلی میرے پاس اتنے وسائل ذرائع نہیں تھے کہ میں ٹو میں لگا رہتا اور میں تحقیق کرواتا, ساری اس کی پوری ڈیٹیل میں لے کے آتا. لیکن یہ وہاں پر لندن کے اندر زبان زد عام تھی کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ میاں برادران کی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ڈاکومنٹس ہیں اس سے کہیں نام بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مریم کی پراپرٹی تھی, کہیں نیلسن اور نیسکول کے ساتھ ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا. یہ دونوں جو آف شور کمپنیز تھیں ان کے ہولی سولی جو مالکان کے اندر تھے, ان کے نام مریم کا بھی اور یہ حسین نواز کا بھی, یہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی یہی بات جو ہے نا یہ مان بھی لی ہے انہوں نے. اب سپریم کورٹ میں ان پراپرٹیز کی اونرشپ کے بارے میں بھی انہوں نے اب ایکسپٹ کر لیا کہ یہ ہماری ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے دیکھیں جہاں نام لکھے ہوئے ہیں, وہ ڈاکومنٹس کی کاپیز ہمیں بھی دیں, ہم اسکرین پہ بھی ڈالیں گے اور ہمیں بھی تھوڑا سا نالج مل جائے گا, کیونکہ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس میں ایفیڈیوٹس موجود ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 93 سے رابطہ جوڑیں, ان کا رابطہ نہیں ہمارے سے جوڑا جا رہا, تو کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس دستاویزات؟ میں تلاش کرتا ہوں جی ان کاغذات کو. ضرور کریے. اچھا عمر آپ بتائیں کہ کچھ اس کے اوپر, اس کا سلسلہ کہاں سے جڑتا ہے؟ کیونکہ 2006 سے یہ کمپنیاں موزیک فونسیکا کے پاس آئیں, 2006 سے 93, یہ 13 سال کا عرصہ یہ پراپرٹیز کس کے پاس تھیں؟ لندن کی لینڈ رجسٹری کی جو ڈاکومنٹس ہم نے حاصل کیے,
ان کی اونرشپ نیلسن اور نیسکول کے پاس ہے, لیکن اینڈ پہ ڈائریکٹر کون ہے وہ بینامی ہے. بالکل وہ عمر چیمہ ہے کہ ندیم ملک ہے, یہ پتہ نہیں چلتا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ میں طلال صاحب کی بات سن رہا تھا, اور میں واقعتاً یعنی کہ یہ نہیں کہ میں ان کو کسی جگہ پہ کوئی ان کی رائے کو مسترد کرتا ہوں, میں واقعتاً متفق ہوں کہ یہ ڈاکیومنٹس ابھی تک کسی نے ڈسپیوٹ نہیں کیے, چیلنج نہیں کیے. ایون جو ICIJ کو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے لیٹر لکھا گیا, اس میں وضاحت کیا کی گئی کہ وزیر اعظم کا نام کسی کمپنی کے ساتھ اس میں یہ نہیں واضح کیا, کوئی وضاحت نہیں کی کہ مریم, کیونکہ یعنی وہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو تھا, یہ وضاحت اس ٹائم بھی کرنی چاہیے تھی کہ وہ بینیفیشل اونر نہیں ہے. جو ڈاکیومنٹس میں نے دیکھے ہیں, میں اگر زیادہ سے زیادہ انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں نا تو میں 1% سے زیادہ نہیں دے سکتا. یعنی وہ بھی ایز کہ بھائی میری یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایک الٹرنیٹیو ورژن آئے, وہ بھی میں اس لیے 1% کا دے رہا ہوں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے اور جس اعتماد کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ہم ان کو ڈینائی کریں گے جو مارکیٹ میں ڈاکومنٹ پھر رہے ہیں, تو میں تو اس ڈینائی کا. آپ ICIJ کے نمائندے کے حیثیت سے یہ جو میں کاغذ دکھا رہا ہوں اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ڈاکومنٹس آپ ہی نے ریلیز کیے ہیں؟ یہ ہم نے ریلیز کیے ہیں, اور ان کو یہ دستخط جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں وہاں پہ, کچھ اس میں کوئی نہیں کوئی اس میں کسی نے ٹیمپرنگ تو نہیں کیا؟ نہیں ایسے یہ ڈاکومنٹ. اور یہ منروا کا بھی ایسے ہی, یہ منروا کا جو پرفارم ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں, سگنیچر دونوں کے دیکھ لیں کہ کتنا کوئی ڈفرینس لگتا ہے. کہ مریم صاحبہ کے جو لون ڈاکومنٹ پہ 2008 کے سگنیچر ہیں 2007 کے ان میں, اور یہ جو 2011 کا منروا کا جو پرفارم ہے 2011, یہ دونوں ڈاکومنٹس آپ ہی کے ریلیز کر دیں. تو جیسے شائق عثمانی صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. جیسے شائق عثمانی صاحب, یہ ڈاکومنٹ ICIJ نے ریلیز کیا, ان کے نمائندے عمر چیمہ ہمارے ساتھ ہیں جو تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ دستخط والے ڈاکومنٹ جو ہیں یہ نہیں کہ ریلیز کر دیں ICIJ کے. جو کورٹ کے اندر پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی ہمارے لیے آپ واضح کر سکتے ہیں کہ 1980 میں انہوں نے کہا ہمارے دادا نے جو اسٹیل کا کاروبار دبئی میں بیچا تھا اس سے یہ اپارٹمنٹس نہیں. پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے انہوں نے جدہ کی اسٹیل مل لگائی. اب پراپرٹیز بھی مان لی ہیں کہ یہ چاروں اپارٹمنٹس بھی ہمارے ہیں, جدہ والی اسٹیل مل بھی مان لی کہ عزیزیہ اسٹیل مل بھی ہم نے لگائی تھی. تو وہ دبئی والی فیکٹری, پیسہ, منی ٹریل, ٹیکس ڈکلیئرڈ ہے کہ نہیں, یہ کیسے اب چیزیں سامنے آئیں گی؟ دیکھیے کورٹ کے اندر جو ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں اس میں, اور آپ بحث مباحثے میں جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں اس پہ یا پریس میں جو باتیں ہوتی ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. خاص طور سے اس مسئلے پر, چونکہ یہاں پہ یہ تو چیز مانی ہوئی ہے کہ وہ اپارٹمنٹس نواز شریف صاحب کی فیملی کے ہیں. اب وہ کس کے نام پہ ہیں, کیسے اس کے نام پہ آئے اور کب اس کے نام پہ آئے, اور اس کو خریدنے کے لیے کہاں سے پیسہ آیا, یہ ایک ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اور پہلی بات تو جو ان پہ بلیم لگا ہے ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں اس کے متعلق, وہ اگر پروڈیوس کر سکتے ہیں کوئی ثبوت تو بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس صورت میں سپریم کورٹ پھر ان لوگوں سے پوچھے گی, نواز شریف کی فیملی سے, کہ بھئی آپ کے خلاف یہ الزامات آ رہے ہیں, آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے لیے بھی ان کے ڈاکومنٹری ایویڈنس پروڈیوس کرنی پڑے گی. اگر یہ سب فیل ہو جائے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ اپنے خود جس مرحلے پر سپریم کورٹ بیٹھی ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ انویسٹیگیشن کی جائے. لیکن بلا وجہ کہنا کہ یہ اس کی پراپرٹی ہے کہ نہیں ہے, یہ تو بلا مقصد نہیں ہے, یہ تو بلا مقصد ہے. چونکہ ایک دفعہ جب کورٹ میں چیز چلی جاتی ہے تو اس کے متعلق بات کرنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ اس کو سب ججز کہا جاتا ہے. جو آخری ہیئرنگ تھی اس کے اندر ججز کی طرف سے آبزرویشن آئی, انہوں نے کہا کہ جائیداد تو آپ نے مان لی, کام آسان ہو گیا, تو اب ہمیں وہ سیل پرچیز کی ریسیٹس اور منی ٹریل وغیرہ اس کی تفصیل لا کے دیجیے. تو دو پیشیوں میں یا کیس فارغ ہو جائے گا, یا آپ کے حق میں ہو سکتا ہے یا آپ کے خلاف جا سکتا ہے, لیکن معاملہ جلدی نبٹ جائے گا. تو بارے ثبوت جو تھا انہوں نے وہ نواز شریف صاحب کے بچوں کی طرف ان کے وکیل اسلم بٹ صاحب کو کہا کہ آپ ثبوت لا کے دیجیے, کیونکہ جائیداد تو آپ نے تسلیم کر لی کہ آپ کی. جی بالکل, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جائیداد تو انہوں نے تسلیم کر لی ہے. تو ایک جو ڈسپیوٹ ہے وہ نیرو ہو گیا. یعنی پہلے اگر یہ ثبوت کرنا, یہ پیش کرنا پڑتا کہ جائیداد ان کی ہے کہ نہیں تو اور مصیبت ہوتی, پرابلمز ہوتے. تو ابھی جائیداد تو انہوں نے تسلیم کر لی ہے. اب یہ صرف دکھانا ہے ان کو کہ یہ آیا آپ نے یہ صحیح پیسوں سے خریدی یا غلط پیسوں سے خریدی. یہ ایک سمپل سا سوال ہے. اس کے لیے ان کو دیکھنا پڑے گا جب پیسے گئے, کیسے گئے, کس سورس سے گئے, کیا وہ صحیح طریقے سے گئے یا غلط طریقے سے گئے, اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے.
اور منی ٹریل کو انویسٹیگیٹ کرنا یہ تو آپ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں آج کل کی دنیا میں بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں بہت سے طریقے ہوتے ہیں, لوگ چھپا سکتے ہیں اور ڈسکلوز نہیں کرتے. جی طلال صاحب. دیکھیں ایک تو جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ بھی اگر کسی کی جو پراپرٹی اگر ہم مانے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ سب کچھ ہم دے رہے ہیں, لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ سما جو ہے یہ طلال کا ہے اور آپ میرے پہ الزام لگائیں تو آپ نے اس کا کوئی مجھے ثبوت دینا ہے نا. تو کل آپ دنیا میں کہیں اور الزام لگا دیں گے, میں پوری دنیا تو نہیں چھانتا پھروں گا کہ اب وہاں سے میں لے کے آؤں کہ یہ ڈاکومنٹ, اگر آپ خود ہی ڈاکومنٹس میں کہہ دیں کہ میرا ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ کے اندر, تو وہ تو بحث ختم ہوگی نا. ہم نے جو بحث ختم نہیں ہم نے جو ایفیڈیوٹ دیے ہیں جو بات کی اسی پہ رہے ہیں. مریم صاحبہ کی کوئی پراپرٹی میں ایویڈنس کوئی بدلا نہیں گیا, کوئی ایفیڈیوٹ کوئی جو اب تک کی تفصیل ہے اس کے مطابق یہ اپارٹمنٹس حسین کے ہیں جو آپ نے کورٹ میں پوزیشن لی ہے, اور ون ہائی پارک والا حسن کا, اور مریم آپ نے کہا کہ ٹرسٹی ہیں. ہاں جی, وہ یہی ہماری پہلے دن سے پوزیشن تھی. گزارش یہ ہے کہ ہم تمام وہ چیزیں جو جسٹس صاحب نے سوال اٹھائے ہیں بالکل پیش کریں گے. ایک بات آپ نے تھوڑی سی ذرا میرا خیال ہے وہ اگنور ہو گئی ہے. ابھی کہہ رہے تھے محمود رشید صاحب کہ میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے, الزام جو مجھے کاغذ ملے تھے اور میری پارٹی نے سیریس نہیں لیا. یعنی الزام لگانے سے پہلے یہ تصدیق نہیں کرتے, یہ انہوں نے مانا. آپ بے شک ابھی دوبارہ سن لیں, یہ آئی سی آئی جے سے پہلے کا میں اس کے بعد آئی سی آئی جے نے چلیں اب تو ان کی ریٹ ہے نا, میں 2011 کا ان میں سے بہت سارے وہ ڈاکومنٹ پروو نہیں کر سکتے. 2011 کے میں نے یاد دہانی کروا دی ہے, وہ پروو ہی نہیں کر. دیکھیے بغیر تصدیق کے الزام انہوں نے پہلے بھی بڑے لگائے ہیں. ہم نے اپنی ایفیڈیوٹ میں نے کہا صرف سپریم کورٹ کے فیصلے تک نہیں دیے, ہم نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے, اور یہ جب بھی یہ غلط نکلے گا ہم غلط ہوں گے. لیکن میری بات سنیں, اب بات آگئی ہے جائیداد تو آپ نے مان لی ہے جی, آدھا کام تو آپ نے خود کر لیا. ویسے ایک میں بات آپ کو کہوں طلال صاحب, اگر آپ کہتے نا کہ ہم نہیں مانتے ہماری نہیں جائیداد, تو شاید پی ٹی آئی وہ بھی ثابت نہ کر پاتی. نہیں دیکھیں یہ جو یہ جائیداد تو ہم پہلے دن سے مان رہے ہیں کہ 2006 سے بھی ہمارے نام ہے. کب ماننا تھا پہلے کہ 2006 سے ہمارے نام ہے. طلال صاحب سے بات بن نہیں رہی, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. اس کے بعد اعتماد کے ساتھ بات نہیں کر پا رہے. گزارش یہ, اب میں ذرا محمود صاحب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ طلال صاحب جو ہے وہ چیزیں پروو کرنی ہے جو الزام لگائے ہیں. ہم نے اپنی پراپرٹی کا پروو کرنا ہے, سمپل سا کام ہے. آج میں بریک لیتے واپسی پہ آپ جواب دیجیے گا. بریک لے لیں, ایک بریک سے واپسی پہ میاں صاحب سے جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میاں محمود رشید صاحب, آپ کے پاس ثبوت شواہد پکے ہونے چاہیے جب آپ یہ چیزیں لے کر عدالت میں جاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں تو آپ کو کچھ ہوم ورک بھی کرنا چاہیے. آئی سی آئی جے نے تو ایک پوری دنیا کے وہ لوگوں کا ڈیٹا تھا ریلیز کر دیا, اس میں ساتھ پرائم منسٹر کی فیملی بھی آ گئی. آپ کا وہ انٹرویو 2011 کا ہے, تو 2011 کے بعد سے آپ لوگوں نے کچھ تحقیق کی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الزامات ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی نے تو نہیں لگائے. ہم نے اگر 2011 میں نے کوئی الزام لگایا تھا تو اس میں تو انہوں نے فوری طور پہ اس کے انکار کر دیا کہ ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اگر یہ اس معاملے میں سنجیدگی دکھاتے اور اسے سو کرتے مجھے اور کہتے تو ہم اس میں تحقیق بھی کرتے. اب تو پاناما نے یہ الزام لگایا اور پوری دنیا نے یہ سنا. پاناما لیکس کے اندر جو جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کی بنیاد پہ یہ وہ بنیاد بنی جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر نے اور ان کی پوری فیملی, پرائم منسٹر نے تو آن ایئر آن دا فلور آف دی ہاؤس بھی جو باتیں کی ہیں اس میں تضاد ہے بڑا واضح. یعنی ان کے جو مرکزی لیڈران ہیں مسلم لیگ نون کے, ان کی آپ تقاریر کے اقتباس آپ نکال کر یہاں دکھا دیجئے. ان کے فیملی ممبرز جو اون کر رہے ہیں اس وقت پراپرٹی کو, ان کے آپس میں جو انٹرویوز ہیں, حسین کا انٹرویو جب ابھی پاناما لیکس نہیں آئی تھی اس سے پہلے کا جو مینج کیا گیا تھا, اور جس انٹرویو میں انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ ہماری یہ پراپرٹی ہے اس طرح, تو آپ انہی کو دیکھ لیجئے کہ ایک کی بات دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. اور آج کے اس پروگرام میں بھی میں نے طلال کو پہلی دفعہ بے بس پایا کہ ان کی زبان ان کا دل کا ساتھ نہیں دے رہی, اور ان کا چہرہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات جس کانفیڈنس سے کیا کرتے ہیں اس طریقے سے یہ بات وہ بات کر نہیں پا رہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں جی کہ یہ ہم ثابت بھی کریں گے کورٹ میں, کچھ ڈاکومنٹس ہم نے دیے ہیں, مزید بھی دیں گے. کوئی تحقیق کی, یہ تو 2016 میں آئی سی آئی جے نے ڈیٹا جاری کیا, آپ 2011 میں جنرل پرویز مشرف نیب 2000 یہ سیم اپارٹمنٹ سے میئر فیئر اپارٹمنٹس اس وقت 2000 میں جنرل مشرف نے لگایا,
اس سے پہلے رحمان ملک نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایز ڈی جی ایف آئی اے یا ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تھے اس وقت, انہوں نے یہی الزام عائد کیا. ایک بی بی سی کی ڈاکومنٹری میں الزام عائد ہوا, سیم اپارٹمنٹس چینج نہیں ہوئے. ڈاکومنٹس کسی نے ڈھونڈے کہ ڈاکومنٹس کدھر ہے؟ نہیں, ڈاکومنٹ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ میری تو اتنی پہنچ نہیں تھی میں ڈاکومنٹ ڈھونڈتا. اگر یہ اس میں سیریسنس دکھاتے اور اس کو ریفیوز کرتے اور مجھے کہتے ہیں ہم سو کرتے ہیں, یہ تو مالک تھے اور اب ثابت ہوا کہ وہ مالک ہیں, انہوں نے مان لیا کہ ہم مالک ہیں اپارٹمنٹس کے, یہ پراپرٹیز ہماری ہیں. اب وہ جھوٹا الزام کیسے ہو گیا؟ عمر سے ایک جواب لینے, کیسے ہے, کہاں سے ہے؟ عمر یہ جو کمپنیز تھی موزیک فونسیکا کے پاس 2006 میں گئی, 2006 سے پہلے موزیک کے پاس نہیں کسی اور کے پاس, اور 2008 میں شاید ہے وہ پہلی دفعہ خط لکھا گیا کہ بینیفیشل اونر کا نام بتائیے, جس کے نتیجے میں مریم کا نام سامنے آیا, وہ جو یہ ٹیررزم فائنانس والا ایشو پیدا ہو گیا. نہیں, وہ جو 2008 میں ایک لیجسلیشن ہوئی ہے, ہاں, اور جو خط لکھا گیا وہ جون 2012 میں لکھا گیا. ٹھیک ہے, فائنینشیل انویسٹیگیشن تھی جو برٹش ورجن آئیلینڈ کی ہے اس کی طرف سے لکھا گیا, اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب آپ نے ہمیں جواب دینا ہے تو یہ 1784 ریفرنس نمبر ہے, آپ نے اس ریفرنس سے ہمیں جواب دینا ہے کہ بینیفیشل اونر کون ہے ان کمپنی. ہاں, کہ یہ جو آپ کو سوال بھیجے گئے ان کا جواب. ٹھیک ہے, تو جو جواب دیا گیا اس کا انہوں نے نیلسن اور نیسکول کا الگ الگ جواب دیا, وہی ریفرنس نمبر لکھ کر. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے بتایا جی کہ اس کی جو سول بینیفیشل اونر ہے, یعنی کہ ایک ہی بینیفیشل اونر ہے, اور ان کا نام ہے مریم صفدر. دونوں کمپنی کی سول بینیفیشل اونر ہے, ان کا نام ہے مریم صفدر. یہ نیسکول نے جواب دیا, یہ انہوں نے جواب دیا موزیک فونسیکا نے نیلسن اور نیسکول کے بہاف پہ جواب دیا, اس کے بہاف. ہاں, اچھا, دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ اٹیچ ہے, تو اس کا موزیک والوں نے جواب دیا کہ ہمارے نالج میں نہیں ہے, ہمارے نالج میں ایسا کوئی ٹرسٹ نہیں, ہمارے نالج میں نہیں. تیسرا ان سے بتایا گیا کہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ, انہوں نے کہا جی کہ اس کا لوننگ بینک اکاؤنٹ ہے جو یہ ڈوچے بینک کا. ٹھیک ہے, وہی, یعنی کہ اگر آپ یہی چیز کو وہ جو سگنیچر کی ہم بات کر رہے تھے ان کو ملا کے پڑھیں تو اس چیز کو تو خیر اس کی تو ڈینائل نہیں ہو سکتی. آپ کا خیال ہے یہ ریفیوٹیبل ہے, آپ کے ڈاکومنٹس درست ہیں؟ میں تو آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اطلال صاحب کے دعوے کے مد نظر میں 1% چانس دیتا ہوں, 99% مجھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور یہ ایک اور خبر ہوگی کہ اگر کوئی بی وی آئی والے کو نئے ڈاکومنٹ ان کو دے دیتے ہیں, مجھے نہیں پتا. جسٹس شائق عثمانی صاحب, آپ فرمائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ میں ایک اور جو امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اگلی 2-3 پیشیوں میں اگر ان سوالوں کا جواب مل جائے تو ہمیں کمیشن تشکیل ہی نہ دینا پڑے, تو سپریم کورٹ خود سے بھی فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں, سپریم کورٹ یقیناً خود فیصلہ کر سکتی ہے, لیکن سپریم کورٹ کے لیے فیصلہ کرنا نہایت مشکل ہے, اور یہ سمجھنا کہ 2-3 دن میں یہ معاملہ طے ہو جائے, چونکہ اس میں منی ٹریل کی بات ہے. اگر تو صرف پراپرٹی اونرشپ کی بات ہوتی تو وہ 2-3 دن میں معاملہ طے ہو سکتا تھا, لیکن یہ دیکھنا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کیا سورس تھا اس کا, یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے آج کل کی دنیا میں. ایک سائنس ہے یہ جو فنانس کورسز ہوتے ہیں آج کل, یہ MBAs وغیرہ میں جو پڑھائے جاتے ہیں, اس میں یہ پرابلمز جو دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو, اس میں سے یہ بھی ہوتے ہیں پرابلمز. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے $10 ملین یہاں سے ٹرانسفر کرنے ہیں اور گھمانے ہیں دنیا میں, اس طرح سے گھمانے ہیں کہ اس کا کوئی ٹریس نہ رہے, یہ ایکچولی پرابلم دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے یہ, اور یہ سمجھنا کہ اگر ان لوگوں نے اب تو اسٹوڈنٹس کو مدد مل جائے گی, آپ تو اسٹوڈنٹس پاناما پیپرز والوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ $10 ملین کیسے گھمائیں. میرا ایک نا جسٹس صاحب سے سوال ہے. جس طرح میرا ایک سوال ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. ہاں, جسٹس صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جس طرح نیکسٹ ہیئرنگ میں انہوں نے منی ٹریل کے بھی کوئی ڈاکومنٹس پیش کرنے ہیں, اچھا جو ڈاکومنٹس شریف فیملی کی طرف سے پیش کیے جائیں گے کہ ہم نے اس طریقے سے فنڈز جو ہیں وہ چینلائز کیے ادھر بھیجے, اور اگر اس کی کوئی کاؤنٹر ایویڈنس پیٹیشنر کے پاس نہیں آتی تو جو ثبوت منی ٹریل کے حسین نواز یا وہ جو پیش کریں گے پھر ان کو ہی ماننا پڑے گا, یا اس کے علاوہ کوئی آگے مزید اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے, اگر تو سپریم کورٹ کو کوئی شبہ ہو گیا کہ اگر جو انہوں نے انفارمیشن پیش کی ہے ان کو شبہ ہو گیا کہ اس میں کوئی ضرور گڑبڑ ہے کہیں پر, تو اس صورت میں سپریم کورٹ ڈائریکٹلی اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کر سکتی ہے تاکہ صحیح نتیجے پہ پہنچے. کیونکہ کورٹ کا تو ایم ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ انجسٹس نہ ہو اور سب کو پراپر انصاف دیا جائے. تو یقیناً وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی کے کہنے کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ کر دیں, وہ یقیناً دوبارہ انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کریں گے. یہ گورنمنٹ پروسیس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کورٹ خود ہی بولے کہ آپ تصدیق کروائیں. دیکھیں, ہمارے جو حصے کا کام ہے نا وہ ہم پورا کریں گے, اور میں نے تو آپ سے پہلے کہہ دیا ہے اور بڑی تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں
کہ یہ جو سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ہم پر تو بڑی دیر کا بہت سارا کچھ الزام لگتے رہے ہیں، اور مریم صاحبہ پر خصوصاً کہ نہیں جی یہ ڈاکومنٹ ہے، فلان ڈاکومنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. اور ہم نے تو وہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں بڑا کلیئر وہی کچھ کہا ہے جو ہم 10 سال پہلے سے کہہ رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہم اپنا 10 سال پہلے کس نے مانے تھے یہ اپارٹمنٹس؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پرانا، میرا 10 سال کا ایگزامپل دینے کا مطلب ہے کہ پرانا ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں نا. ایک کلثوم بی بی کا انٹرویو ہے گارڈین میں چھپا ہوا، اس میں انہوں نے سن 2000 میں کہا تھا یہ اپارٹمنٹس ہمارے. میں نے کہا جی سارے لوگ لے جائیں نا جی، وہ بھی لے جائیں، وہ سارے انٹرویو بھی لے جائیں، اور میں نے کہا ہم ثابت کریں گے ساروں کے پاس ہوگا. جناب سپریم کورٹ میں کوئی مہربانی، اتنے لوگ جو وہاں جا کے رش لگایا ہوتا ہے، کوئی کام کر کے جائے. اور اگر ہم ثابت کریں گے، آپ کا خیال ہے وہ کام نہیں کر کے جاتے ویسے چلے جاتے؟ ہم ثابت کریں گے کہ جو کہا گیا آج تک وہ ہر چیز ثابت کی جائے گی. اور اس کے بعد یہ ہم ان کے حصے کا کام کر کے تو نہیں آ سکتے. الزام تو انہوں نے لگایا. 90s کا جو کاغذ ہیں اس کی ملکیت کے، وہ کس نے دینے ہیں؟ وہ میرے بھائیوں نے دینے ہیں جنہوں نے ہم پہ الزام لگایا. ہم نے دینے ہیں جو ہم نے 2006 کی بات کی ہے. اس سے پہلے کا اگر کوئی ڈاکومنٹ آ جاتا ہے تو آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے رزلٹ آ جائے گا. لیکن آج کے دن تک میں تمام ہیئرنگز میں گیا ہوں، یہ کوئی رولنگ یا فیصلہ نہیں، جو میں نے سنا ہے انہوں نے ایک بھی ڈاکومنٹ یا کوئی ثبوت دینے میں ناکام رہے آج کے دن تک. اچھا عمر، یہ 93 سے 2006 کا جو عرصہ ہے، اس میں ہم نے وہ جو کاپیز حاصل کی تھی نیلسن اور نیسکول کی، اس کی ملکیت ان کمپنیز کی چینج نہیں ہوئی ان اپارٹمنٹ سے. میاں صاحب ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس عرصے میں ان اپارٹمنٹس میں موجود رہے، بہت سے لوگ ان سے ملنے جاتے رہے، لیکن ایکچوئل اونرشپ کیسے اسٹیبلش ہوگی؟ یہ تو ایک کوسچن مارک ہے. ہاں یہی بات ہے نا. ایک تو جو انہوں نے ابھی تک جوابات داخل، سرکمسٹانشل ایویڈنس تو ہو سکتی ہے، لیکن بے نامی اونرشپ ہو تو وہ آپ کیسے؟ سرکمسٹانشل میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر یعنی اس سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں، میں کہوں گی کہ میرے کوئی عزیز ہیں، ان کے فلیٹ ہیں، ہم ادھر رہ رہے ہیں. عزیز تو کوئی ہوگا نا، کسی کے نام تو ہوں گے، وہ نام دینا پڑے گا. اب یہ ہے کہ یہ فلیٹ جو ہیں، اور لندن میں بہت ساری پراپرٹی وہ آف شور کمپنیز کے نام پر ہے. یعنی ایون کہ عمران خان صاحب کا جو فلیٹ ہے وہ بھی آف شور کمپنی کے نام. بالکل. تو اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو یہ فیکٹ ہے کہ یہ کمپنیز جو ہیں وہ فلیٹس کو اون کرتی تھی، ٹھیک ہے. اب ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس یہ 2005 یا 6 میں ہمارے پاس رہی ہیں. کوائٹ پاسبل ہے، یہ میں ایک جو اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ ان کا کیا جواب ہوگا مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن اس میں یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم 2006 میں جب پراپرٹی تقسیم ہوئی، میاں شریف صاحب نے اپنے بچوں میں تقسیم کی، تو تب یہ فلیٹ جو ہیں، اپارٹمنٹ جو ہیں، یہ ہمارے پاس آ گئے. تو 1980 سے وہ جو پیسہ تھا وہ کیسے دبئی میں گیا، اور پھر دبئی سے جب بیچی تو پھر پیسہ کہاں گیا، وہ بھی تو جواب دینا پڑے گا. اس میں تو یہ ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ میاں صاحب تو فوت ہو گئے ہیں، دنیا میں نہیں ہے، تو ان کا آپ جواب ہم نہیں دے سکتے. وہ دنیا میں نہیں ہے. ہمارے پاس جو ڈیٹیل ہم کلیکٹ کر سکے وہ یہ ہے. اچھا، یہ پھر گھوم پھر کے دادا کی طرف بات آ جائے گی. بہت زیادہ بات جو ہے پھر جو ہے نا اونرشپ پہ ہونی ہے، اور وہ جو ہے کس کے نام پر ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ نے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے، کیا ریکارڈ اس کو کوالیفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. جسٹس صاحب سے پوچھیں، میاں محمود رشید صاحب سے پہلے پوچھ لیں. میاں صاحب آپ فرمائیے گا اس کے اوپر، آپ کچھ عدالت کی مدد کر سکتے ہیں؟ 93 2006 یہ عرصہ یہ پراپرٹیز کس کے پاس رہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس بھی شواہد تو ہوں گے، لیکن ثبوت چاہیے عدالت کو. ہم اس میں اپنا پیپر ورک مکمل کر رہے ہیں. ایک تو بڑی ساری دنیا نے دیکھا ہے، التوفیق کارپوریشن نے کلیکٹرل کے طور پر ان اپارٹمنٹس کو جمع کروایا اور یہاں سے لون لیا. اس کے بعد یہ واگزار ہوئی. یہ یہاں پہ ہر بندے نے دیکھا ہے یہ کہ اس کے اوپر یہ ایز کولیکٹرل یہ پراپرٹیز، یہ اپارٹمنٹ اگر ان کی ملکیت نہیں تھے تو التوفیق کارپوریشن نے کیسے وہ گروی رکھ کے انہیں وہ لون دے دیا. اس طرح کی اور کئی چیزیں ہیں جو ہم اکٹھی کر کے آئندہ جو تاریخ ہے اس میں کورٹ کے اندر پیش کریں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب اس سے نکل نہیں سکتے. یہ جتنا کچھ بھی کریں گے، جو اتنا کچھ پہلے کہہ چکے ہیں، جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بیانات اور اخباری تراشے اور انٹرویوز وہی جا کے سپریم کورٹ کے آگے رکھ دیے جائیں کہ جناب ان سے پوچھ لیں اس میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یا دوبارہ انہیں طلب کر کے پوچھ لیں کہ یہ نہیں کا انٹرویو ہے، آن ایئر جو انہوں نے خطابات فرمایا یہ انہی کے ہیں، تو وہیں سے باتیں جو ہے نا کافی واضح ہو جائیں گی. میں ایک میاں صاحب سے گزارش کروں کہ وہ جو آرڈر ہے نا کوئنز کورٹ کا، اس کی ٹرانسلیشن کروا لیں اور پڑھ کے آیا کریں. اس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ فلیٹ میاں صاحبان کے تھے، یا انہوں نے وہ اس کو وہ رہن رکھا ہوا تھا. میری بات سنیں، 3 بندوں کی اونرشپ، میں نے کہا وہ میاں شریف، میاں شہباز صاحب اور عباس صاحب، وہ کلیم کسی نے کیا
کوئی رہن رکھنے کا ثبوت نہیں ہے, کوئی اٹیچمنٹ کا ثبوت نہیں ہے, وہ ڈاکومنٹ ساری دنیا نے دیکھے ہیں, وہ دے رہے ہیں. میں دوبارہ تینوں باتیں کہہ رہا ہوں, یہ ٹرانسلیشن کر کے پڑھ لیں اسے اور ذرا ساری تیاری کر کے آیا کریں. اسی طرح کی حالت یہ الزام لگانے والوں کی ہے. یہ صبح اٹھتے ہیں بالکل نہیں دیکھتے ہے کیا الزام. پہلے بھی کہتے تھے ایک پورا کمرہ بڑا پڑا ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں 84 میں سے 83 وہاں گیا ہوں, یقین کریں ان سے ایک کاغذ پروڈیوس نہیں ہوا. اچھا کلوزنگ ایک لے لیں ریمارکس جسٹس شائق عثمانی صاحب سے بھی. جسٹس صاحب یہ فرمائے گا کہ اگر سپریم کورٹ کو ضرورت پیش آئے اور یہ معاملہ ویسے تصدیق نہ ہو رہا ہو تو کورٹ براہ راست برٹش ورجن آئی لینڈ کو لکھ سکتی ہے یا برٹش اتھارٹیز کو لکھ سکتی ہے, اس بینک کو لکھ سکتی ہے جس کے لون کے ڈاکومنٹ سائنڈ ہیں کہ یہ آپ تصدیق کریے یہ ڈاکومنٹ درست ہیں یا نہیں, براہ راست یہ آرڈر کر سکتی ہے سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ باہر کی کسی آرگنائزیشن کو آرڈر نہیں دے سکتی, اس کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. سپریم کورٹ گورنمنٹ میں کو کہہ سکتی ہے, اٹارنی جنرل کو کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ کام کریں. اٹارنی جنرل کو کہہ سکتی ہے, آپ کو یاد ہوگا جب زرداری صاحب کے جی اٹارنی جنرل کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ یہ کام کرا دیں اور کرا کے اس کے رزلٹس ہمارے پاس پیش کریں. جس طرح آپ کو یاد ہو یوسف رضا گیلانی صاحب کے زمانے میں انہوں نے حکم دیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ آپ لیٹر لکھیں, تو وہی بات وہ کر سکتے ہیں ابھی. اور کسی ڈائریکٹلی کسی باہر کی پارٹی کو یا باہر کی گورنمنٹ کے ادارے کو وہ آرڈر نہیں دے سکتے, نہ ان کو خط لکھ سکتے. درست ہے. جسٹس شائق عثمانی صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, صاحب طلال چوہدری صاحب, سب کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.